معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں محمد امتیاز آپ کی خدمت میں پروگرام معاصر ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں ہم اردو زبان و ادب میں اس وقت جو ادب لکھا جا رہا ہے اور ادب کے جو رجحانات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے ملک بھر سے مختلف شاعر اور ادیب بلائیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے عبید بازق عمر، جو اردو زبان و ادب میں ایک معروف نام ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ تو سب سے پہلے مہمان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عبید بازق کا بنیادی تعلق تو راولپنڈی سے ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی اردو زبان و ادب کی آبیاری میں بہت کام کیا ہے۔ آپ سرحدی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور اپنے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم عبید بازق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت عنایت نوازش۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کب کیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ آپ نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا؟ جی ہاں، جوش صاحب کا ایک شعر اس حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، بہت خوب، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تو والد بھی شعر کہتے تھے جی، اور ماموں بھی شاعر تھے اور بھائی بھی شاعر، اور ہمارے گھر میں ہی مشاعرے ہوتے تھے، گھر میں ہی ادبی محفلیں جمتی تھیں۔ جی، تو اس رجحان کے باعث میں نے آغاز میں تو بچوں کی کہانیوں سے آغاز کیا اور روزنامہ تعمیر میں لکھتا تھا جی، بچوں کی کہانیاں۔ یہ غالباً 80 کی دہائی کا وقت تھا۔ تو روزنامہ تعمیر میں میری ہر ہفتے ایک کہانی شائع ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر مجھے معلوم نہیں کیا ہوا کہ شاعری کہاں سے نمودار ہوئی اور میں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اتفاق یہ ہے کہ جو احباب میسر آئے، حلقہ ارباب ذوق کی محفلیں میسر آئیں، ادبی تنظیموں سے وابستگی ہوئی، راولپنڈی کی ادبی تنظیمیں جو ہیں، حلقہ ارباب ذوق جو ہے، تو اس میں پھر میری ادبی نشو و نما جو ہے وہ وہاں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا اوراق کا، جو معروف رسالہ تھا اپنا وقت۔ جی ہاں، ڈاکٹر وزیر آغا کی ادارت میں وہ شائع ہوتا تھا، جی، اور ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی میری ادبی نشو و نما میں ان کی تربیت کا بھی میں سمجھتا ہوں خاصا حصہ ہے۔ جی، تو مجھے یوں ایک ماحول میسر آیا، اور اگر مجھ میں کچھ رمق ہے شعر و ادب کی جو آپ محسوس کرتے ہیں تو شاید یہ ان بزرگوں کی دین ہے۔ بہت خوب۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جب اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا جی، تو اس وقت کون سے ایسے ادبی رسالے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات تھے کہ جن میں شاعر اور ادیب اپنی تخلیقات شائع کرواتی تھی؟ معروف رسالے کہہ سکتے ہیں آپ یا ادبی اخبارات وغیرہ؟ جی ہاں، اس میں اوراق کے ساتھ ساتھ فنون، جی، یعنی آپ کیونکہ معاصر ادب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دو رسالے اس عہد میں اتنے اہم تھے، یہ دو دھارے سمجھے جاتے تھے، دو مکاتب، اوراق، نقوش، فنون، نگار اوراق، اور جی ہاں نگار اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اصل میں وہ کیونکہ عہد جوانی کا دور تھا تو ادبی صفحات جو ہیں اخبارات کے، اس میں بھی بہت مواد ہوتا تھا اور ہم اس کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں خاص طور پر بچوں کے رسائل بہت آیا کرتے تھے یا ڈائجسٹ آتے تھے۔ جی،
اور یعنی ہم بالعموم ادیب حضرات کہتے ہیں کہ جاسوسی ادب کو وہ اتنا سنجیدہ ادب نہیں سمجھتے، یا ڈائجسٹ کے ادب پاپولر لٹریچر، جی ہاں پاپولر لٹریچر کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ ڈائجسٹ پڑھ کر اور جاسوسی ادب، خاص طور پہ ابن صفی کو ہم نے بہت پڑھا آغاز میں، تو اس سے ہماری جو ریڈنگ ہیبٹ تھی، یعنی پڑھنے کی جو عادت تھی، وہ اس نے کافی فروغ پایا، اور آج تک جو میں سمجھتا ہوں مجھے کتاب بینی کی جو عادت ہے، مطالعے کی جو عادت ہے، اس کی وجہ وہ تھی، شاید والد صاحب کو احساس تھا، انہوں نے بچوں کے رسالے، کہانیاں وہ ہمیں ہر ماہ مل جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی، جو آج تک ساتھ دے رہی ہے۔ بہت بجا فرمایا۔ عبید صاحب، اگر اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو 20ویں صدی کا جو ادب تھا، جی، تو اس وقت وہ کون سے ادبی رجحانات تھے جو شاعری میں، اس کے علاوہ نثر میں ہمیں ملتے ہیں؟ تو رجحانات کیا تھے 20ویں صدی کے ادب کے؟ جی ڈاکٹر صاحب، 20ویں صدی یعنی ہم اگر سر سید تحریک کے بعد، سر سید تحریک اور اس کے بعد کا ادب جو ہے، اس میں ایک حد فاصل ہمیں نظر آتی ہے۔ قدیم ادب اور جدید ادب میں ایک امتیاز جو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ سر سید تحریک اس خط امتیاز کو کھینچتی ہے۔ جی، اس کے بعد جو حالی اور آزاد کا دور آیا، اور خاص طور پر تراجم اور ایک برطانوی دور جو گزرا ہے بر صغیر میں، اور اس میں جو تراجم ہوئے ہیں، خاص جنہوں نے راہ ہموار کی ہمارے تخلیقی ادب کی، اردو ادب کی، تو یہ 20ویں صدی کے اثرات ان پر بہت گہرے مرتسم ہوئے، اور اس میں یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بہت سی اصناف نے فروغ پایا، جس میں جدید نظم آپ کہہ لیں، جی، آزاد نظم، جی ہاں، اور یہاں تک کہ اب اگر معاصر نظم کی بات کرتے ہیں آپ، تو اس میں ایک نثری نظم کا اضافہ بھی کر لیجئے، جی، گو کہ وہ متنازع بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جدید تر رجحانات میں اس کی اپنی اہمیت ہے۔ پھر ہائیکو ہمارے یہاں آیا، اور بہت سی اصناف جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو انگریزی ادب سے ہمارے اردو ادب میں وارد ہوئے۔ نثر کی طرف دیکھیے تو اس میں ناول ہے، اور سب سے خوبصورت ایک صنف جو ہمیں دامن دل جو کھینچتی ہے وہ انشائیہ ہے۔ وزیر آغا صاحب ہی نے ہی اس کو فروغ دیا، اور تو اوراق کی بھی ایک تحریک اگر 20ویں ادب میں یا معاصر ادب میں آپ شامل کر سکیں تو، اور پھر اقبال خود تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اقبال خود ایک بہت ہی انقلابی نوعیت کے یعنی احساس شاعر کے طور پر، ادیب کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں۔ مخزن نے جو رومانویت کو فروغ دیا، پھر ترقی پسند تحریک، اور پھر اب جو یہ جدیدیت کی تحریک، مابعد جدیدیت، سختیات، پس سختیات، یہ سارے مباحث جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاصر ادب سے خاص تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے تناظر میں بھی ہم ادب جو آج کل لکھا جا رہا ہے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ صحیح، آپ نے جس طرح فرمایا ابھی ترقی پسند تحریک، تو اس سے پہلے 2 تحریکیں ایسی ہیں جو اردو زبان و ادب میں فروغ پا چکی تھی۔ ایک تو ایہام گوئی کی تحریک رہی، جی، اس کے بعد سر سید احمد خان کی تحریک، جی، علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے، علی گڑھ تحریک کے نام سے۔ اس کے بعد ایک اور تحریک چلی جو رومانوی تحریک ہے، جی، اور رومانوی تحریک کے بعد قیام پاکستان سے پہلے ترقی پسند تحریک نے فروغ پائی، جی، اور ترقی پسند تحریک کے 2 سال بعد ایک اور تحریک چلی جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، اور اس تحریک کا آغاز لاہور سے ہوا۔ جی، پھر قیام پاکستان کے بعد اسلامی ادب کی تحریک چلی۔ جی، یہ تحریکات اور اس کے پس منظر میں جو ادب تخلیق ہوا، تو آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں تحریکیں جو ہیں یہ جو ایک ہمارے عہد کی ایک تاریخی ضرورت جو ہے اسے پورا کرنے کے لیے، یا ایک جو خلا پیدا ہو جاتا ہے، جی، اس کو ادبی سطح پر جو ادبی تحریکیں، خاص طور پر تحریکیں تو کئی قسم کی ہیں، لیکن جو ادب کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں تحریکیں،
تو وہ ان رجحانات کو بھی فروغ دیتی ہیں. جیسے بھی آپ نے نام لیا، ترقی پسندوں نے حقیقت پسندی کی روایت کو آگے بڑھایا، اور خاص طور پر ادب کا رشتہ اپنے سماج سے قائم کیا، اور انسانی زندگی کو جو مسائل درپیش تھے ان کی بات کی. اور کیونکہ ترقی پسندی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق تو تعلیم سے بھی بنتا ہے، جو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے علم سے بھی بنتا ہے، کہ ہماری ایک فرد کی جو نشو و نما ہے وہ ہمہ جہتی اور ترقی پسندانہ ہونا چاہیے. اور ترقی پسندی خود بھی ایک تاریخی ضرورت ہے کہ آپ کی یہ تاریخی ضرورت ہے کہ آپ ہر اس نظریے کو اپنائیں جو آپ کو چند قدم آگے لے کر جا سکے. رومانویت نے فن کو اہمیت دی اور ترقی پسندوں نے زندگی کو اہمیت دی، یوں کہہ لیجئے. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ افادیت ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومانویت نے فن کو گہرا کیا. یعنی ترقی پسندوں نے وہ زندگی کا استحصال روکنے میں اتنا آگے چلے گئے اور حقیقت پسندی میں اتنا آگے چلے گئے کہ ادب جو ہے وہ نعرہ بازی کی سطح پر آ گیا. جبکہ رومانویت نے فن کو جب اس کی اساس پر اہمیت اس کو دی ہے، تو اس نے فن کو فن کے طور پر دیکھا کہ فن کو پہلے فن ہونا چاہیے، ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے. صحیح. تو بعد میں آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے کہ ادب اگر پہلے ادب ہے تو وہ قابل قبول ہے. صحیح. تو باقی اس میں ترقی پسندانہ عناصر ہیں نہیں ہے، تو یہ ایک آئیڈیالوجیکل پہلو ہے. تو یہاں جیسا آپ نے فرمایا، پھر اسلامی ادب کی تحریک بھی چلی، اور اسلامی ادب کی تحریک بھی پاکستان بننے کے حوالے سے اور پاکستانیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے ممتاز شیریں کا نام جو ہم نے لیا، کہ ہم نے دیکھا کہ کیا پاکستان بننے کے بعد فسادات جب شروع ہوئے اور بہت کچھ لکھا گیا اس پر، تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان کے لیے کس قسم کا ادب لکھا جائے. تو کیا ہمیں یعنی پاکستانی ادب کو پاکستانی ہونا چاہیے، اور وہ کیا خصوصیات ہیں جو اسے پاکستانی ادب کہا جا سکتا ہے. تو پھر وہ اسلامی خصوصیات بھی اس میں شامل کی گئی کہ اس کو اسلامی ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اہم بات یہ کہ تحریکیں جو بھی ہوں وہ کچھ عرصے کے لیے آتی ہیں اور عروج پکڑتی ہیں، اور پھر ان کو زوال بھی آ جاتا ہے. لیکن ادب کسی فارمولے کے تحت نہیں لکھا جاتا. یعنی اگر ہم یہ سوچ لیں جیسا کہ ترقی پسندوں نے بھی سوچا اور ایک فارمولہ سامنے رکھ لیا کہ بس مسائل کو مسائل یا کارل مارکس کے نظریات کو فروغ دیا جائے، ان نظریات کو سامنے رکھ کر، لیکن انسان کے اندر جو تخلیقی کاوش ہے وہ بالکل ہٹ کر ہے. تو اس لیے جو ہلکا ارباب ذوق کی تحریک تک ہم آتے ہیں آپ کا، تاکہ سوال کا جواب مکمل ہو جائے، کہ ہلکے نے بھی اب دیکھیے کہ ہلکا بہت متوازن رہا، اس کی تحریک بڑی متوازن رہی. اس میں کوئی انتہا پسندانہ قدم نہیں اٹھایا. اس میں ترقی پسند بھی آئے، اس میں رومانویت پسند شعراء بھی آئے. اور ہلکے نے یہ ایک ایسی ندی ہے جو بڑی اپنی رواں دواں ہے، اپنی دھن میں بہتی جا رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، اس کے سوتے خشک نہیں ہوئے، اور آج تک جاری ہے. صحیح. عبید صاحب، ہماری گفتگو جاری رہے گی جناب، اور ہم ہلکے ارباب ذوق پر بھی بات کریں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستانی ادب ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar, chartered by Government of Khyber Pakhtunkhwa and recognized by Higher Education Commission, Pakistan's leading private university equipped with modern facilities and well-qualified faculty. For more details, visit our website or call on the given numbers. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام معاصر ادب میں خوش آمدید. گفتگو جاری تھی عبید بازق صاحب سے معاصر ادب کے سلسلے میں، اور بات اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ
ترقی پسند تحریک نے جو اردو ادب پر اثرات مرتب کیے، پھر قیام پاکستان کے بعد جو اسلامی ادب کی تحریک چلی، اور اس تناظر میں یا اس پس منظر میں جو ادب تخلیق ہوا، تو اس کا سلسلہ وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ عبید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقسیم ہند کے بعد جی جو ادب تخلیق ہوا، جی تو تقسیم ہند نے اردو زبان و ادب پر کیا اثرات مرتب کیے؟ تقسیم ہند کے جو اثرات اور بہت وسیع سطح پر ہمارے ناول پر، ہمارے افسانے پر، ہماری غزل پر، ہماری نظم پر جی جی بہت گہرے اثرات اور آنے ہی تھے۔ جی اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ تحریکیں جو بھی ہوں، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، رومانوی تحریک ہو، اسلامی تحریک ہو، انہوں نے ادب کو بہت ثروت مند بنایا ہے، جی بے شک، بہت کچھ دیا ہے۔ جی اور ان کے دور میں جو شعراء پیدا ہوئے ہیں، جو نمائندہ شعراء جیسے فیض احمد فیض ہیں، بڑے شاعر ہیں، بہت اعلیٰ شاعر ہیں، اور اسی طرح حبیب جالب آپ دیکھ لیں ترقی پسندوں کے ہاں، اس حوالے سے یہ اپنی ایک شناخت لے کر آتے ہیں، خاص طور پہ مزاحمتی شاعری کے حوالے سے۔ اور اقبال کا تو خیر جیسا ہم کہتے ہیں کہ ان کا تو مقابلہ ہی کوئی، وہ ایک احساس شاعر تھے، اور تحریکیں بھی ان کے آگے بہت کم، یعنی ان کی جو قامت ہے ادبی قد کاٹ بہت بلند ہے، اور ادبی بلند، تحریک نیچے رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ جب قیام پاکستان کے وقت جی جو ہجرت کے مسائل تھے اور جو اور مسائل تھے، انہوں نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، اور اس کے بعد کا جو دور ہمارے ہاں آتا ہے جس میں تھوڑا جیسے ناصر کاظمی پیدا ہوئے تقسیم کے حوالے سے، اور جو ناسٹیلجیا خاص طور پر ایک رجحان ہمارے ہاں پیدا ہوا جس کی نمائندہ ناصر کاظمی ہے، اور وہی میر کا جو المناک جو عہد تھا، وہی عہد ہمیں قیام پاکستان کے فوراً بعد جو دور تھا اس میں ہمیں نظر آتا ہے، فسادات کا دور اور اس طرح کا۔ تو اس نے بڑی لمبی کہانیوں کو جنم دیا، ناول لکھے گئے، آنگن ناول تو خیر بہت ہی نمائندہ ناول ہے، اور بھی بہت سے قدرت اللہ شہاب کا یا خدا چھوٹا سا ناول ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یا اداس نسل آگ کا دریا، آگ کا دریا جو اہم ناول ہے، جانگلوس ہے، اور اس پہ خدا کی بستی وغیرہ، یہ سارے معاشی مسائل کی تناظر میں ناول نے بڑا عروج پکڑا، خاص طور پر جو ناول کو ارتقاء ملا ہے۔ اسی طرح جدید نظم جو ہمارے ہاں آئی ہے، خاص طور پر آزاد نظم، جس طرح نون میم راشد، مجید امجد، اور اس روایت کو لے کر آگے بڑھے ہیں، میرا جی وغیرہ ہو گئے، تو گویا کہ ہمارے ہاں جو نئی اصناف نے فروغ پایا، تو وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد نظم جس کو کہتے ہیں کہ قسطوں میں آزادی ملی، پہلے تو پابند نظم کا دور تھا، یہ دیکھیں ایک بہت بڑا ہمیں ایک واضح خلا جو نظر آتا ہے، یعنی کلاسیکل ادب میں یا قدیم ادب میں آپ کہہ لیں کہ پابند نظم کا دور تھا اور غزل کا دور تھا۔ بعد میں جو دور آیا ہے وہ نظم کا دور تھا، اور نظم کے بارے میں جیسے آج ہم نثری نظم کو متنازع سمجھتے ہیں، اسی طرح آزاد نظم کو بھی اساتذہ نے فوری طور پر قبول نہیں کیا، اور ان سے بھی آزادی جو ملی ہے وہ بڑی قسطوں میں ملی ہے۔ اصل میں کیونکہ نظم بھی دیکھا جائے تو تقسیم ہوئی ہے، آزاد نظم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جو سکیٹرڈ امیجری کا ایک رجحان، جدید رجحانات میں جو ہمارے سامنے آتا ہے، تو اگر ہم کو تقسیم کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا عہد تھا، تو یہاں تک کہ ہمارا ادب جو ہے وہ ہمارے عہد کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس میں بھی جو توڑ پھوڑ ہوئی، شکست و ریخت ہوئی، تو اس کی بھی پوری ترجمانی اس عہد میں جھلکتی ہے۔ اچھا، سن 71 کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس نے بھی اردو زبان و ادب کو متاثر کیا؟ جی یقیناً کیا۔ اس میں دیکھیں، ادب تو ہوتا ہی اپنے عہد کا عکاس ہے، اور خاص طور پر سیاسی حالات تو بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، پھر وہ تہذیب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہم جو تقسیم ہوئے اس کے اثرات ہمارے ہاں بہت واضح نظر آتے ہیں،
اور پھر خاص طور پہ ملی نغموں نے جب فروغ پایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً وہی عہد 65 سے لے کر 71 تک اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حب الوطنی کے جذبے نے زور پکڑا، اور بڑی ہی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرجوش شاعری، ایک جوش اور ولولہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ دو لخت ہونا 71 میں ایک ملک کا، وہ واقعی ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہمارے ادب کو کئی جہتوں سے متاثر کیا۔ اس سلسلے میں جمیلہ ہاشمی کا نام اگر لیا جائے اور ان کے ناولز دیکھے جائیں تو جو ناول انہوں نے لکھے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں جمیلہ ہاشمی کے ہاں بھی جو تہذیبی مسائل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے عہد کو جس طرح منعکس کیا ہے اپنی تحریروں میں، تو میں سمجھتا ہوں خواتین لکھنے والوں میں جمیلہ ہاشمی ایک ہمارے ہاں عمدہ لکھنے والی خاتون ناول نگار کے طور پر سامنے آتی ہیں، جنہوں نے مشرقی پاکستان کو خاص کر اپنی تحریروں کا، ناولوں کا موضوع بنایا۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، اب جب ہم کیا پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں جی، اور پاکستان کی تاریخ میں جو سانحات یا واقعات رونما ہوئے اس کے اثرات تو ادب پہ پڑے جی، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ جو پاکستان میں رونما تو نہ ہوا، ایک بہت بڑے ملک میں رونما ہوا، 9/11 کا واقعہ۔ جی جی جی، واقعہ تو رونما ہوا امریکہ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے اثرات ہمارے اردو زبان و ادب پر بھی پڑے یا نہیں؟ جی ہاں، نہ صرف اس واقعے کے بلکہ اب کرونا تک آ جائیں جی جی، تو اب جو یعنی 21ویں صدی میں عصری ادب ہے، جی 21ویں صدی میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس میں تو یہ بہت ہی گہرے اثرات ہیں۔ دہشت گردی اس میں آپ لے آئیں، جی، دہشت گردی کے جو اثرات ہیں، اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہمارے ہاں بن گیا ہے، اور ایک جو گلوبلائزیشن ہے، بین الاقوامیت ہے، اس کے تناظر میں آج کا جو عصری ادب ہے، اس کی ساری معنویت میں سمجھتا ہوں وہ عالمی مسائل کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں جو یہ واقعات آپ بتا رہے ہیں، اور دہشت گردی خاص طور پر، اور پھر یہ ایک وبا کے حوالے سے جتنا کچھ لکھا گیا، جی، میرے خیال میں وہ تحریریں خود بولتی ہیں، اس پر خاصا کام بھی سامنے آیا۔ جدید جو تازہ محققین ہیں انہوں نے بھی اس پر سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اس کے اثرات ہمارے ادب پر پڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا، اور خود جو وہ ادب کو جو فروغ دے رہا ہے اپنے طور پر، جو سوشل میڈیا پر شاعری آ رہی ہے، تو اس سے ایک بالکل ایک نیا منظرنامہ، جی، ایک نیا ادبی منظرنامہ ہمارے سامنے واہ ہوتا ہے، جو یقیناً ہمارے کلاسیکی روایت سے یا جو نو کلاسیکیت ہے اس سے ہٹ کر ہے، جی، اور یہ جدید تر صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، 9/11 کا جو واقعہ رونما ہوا جی، اور اس کے اثرات ہمارے اردو زبان و ادب پہ پڑے، جی، تو اس سلسلے میں افسانہ، ناول، اور خاص کر پھر افسانہ نگاروں میں محمد حمید شاہد، ان کے جو افسانے ہیں، جو انہوں نے 9/11 کے اثرات جو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر پڑے، جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 21ویں صدی میں جو ادب لکھا ہے، تخلیق کیا ہے، اور جو عکاسی یہاں کی زندگی کی انہوں نے کی ہے، جی، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، ہماری 21ویں صدی جو ہے اس کا مسئلہ بڑا گھمبیر ہے، جی، یعنی اس نے ہمیں نفسیاتی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر اور سیاسی طور پر یعنی ایک بحرانی کیفیت سے دوچار کیا۔ جی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو ادب، آج کا ادب، آپ جب آپ اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نفسیاتی الجھنیں، جی، وہ معاشی الجھنیں، اور
ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نفسیات کے تناظر میں بھی بہت سی چیزیں کہ آج کے قاری کی، آج کے لکھنے والے کی نفسیات کیا بن گئی ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، اور وہ بین الاقوامی مسائل کو پھر وہ جب اپنے ملک میں رہتا ہے تو اس کا تجزیہ دوسری اقوام کے ساتھ جب کرتا ہے تو وہ کس بے چارگی کا شکار ہوتا ہے صحیح کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو نام نہاد آپ کہہ لیں ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. تو یہ جو سوشو پولیٹیکل ایک سینیریو ہمارے سامنے آتا ہے، سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اتنا گہراؤ پیدا ہو گیا ہے ہماری نظم میں، ہماری غزل میں، ہمارے فکر میں، کہ یہ چیزیں کیونکہ ادب میں یہ سارے اثرات جب شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی گھمبیرتا جو ہے، خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں، میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جدید نظم یا آزاد نظم یا آج کی جو نظم ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ابلاغ نہیں ہو رہا. صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نفسیاتی کیفیات، ہم کچھ کہنا چاہتے بھی ہیں، بعض اوقات بیرونی جبر ہمیں تخلیق کار کو روکتا ہے، پھر وہ علامت کا، سمبلزم کا سہارا لیتا ہے، استعاروں میں بات کرتا ہے. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابلاغ جو ہے وہ ابلاغ تام نہیں ہوتا. صحیح. اور وہ محسوس یہ ہوتا ہے یا تو قاری ان استعاروں کو، نئی تشبیہات کو سمجھ نہیں سکتا کہ فنکار نے کس پیرائے میں، کن پردوں میں رہ کر کیا کچھ کہہ دیا ہے. صحیح. ایسی قوتوں کے خلاف بھی کہہ دیا ہے جن کی جبریت جو ہے وہ تخلیق کار پر مسلط ہے، تو وہ اس سے بچ کر بھی کچھ کہنا چاہتا ہے اور اپنی بات بھی کرنا چاہتا ہے. تو ان ساری چیزوں نے آج کے جو ادب کو معنوی سطح پر، فکری سطح پر، نفسیاتی سطح پر بہت گہرا کر دیا. صحیح. جی. ابھی آپ نے کرونا کا ذکر کیا. جی. تو 9/11 کے بعد کرونا تک تقریباً کوئی 2 دہائیوں کا سفر بنتا ہے. جی. اس دوران جو ادب تخلیق کیا گیا، زیادہ تر جو اثرات ہمیں ملتے ہیں، دہشت گردی وغیرہ کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں. جی. اور کرونا کے بعد جو ادب تخلیق ہوا اس کے لیے تو باقاعدہ ایک اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آئی کہ کرونائی ادب. تو کرونائی ادب جو تخلیق ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس نے اپنے جو انسان کو ان دنوں تنہائی ملی، جی، اور ایک خاموش زندگی کہہ لیں، ایک انسان کی زندگی اپنے گھر تک محدود ہو گئی، تو یہ جو تنہائی کا جو وقت گزرا اس حوالے سے جو ادب تخلیق ہوا، جی، اس کے متعلق اپنے ناظرین کو کچھ فرمائیے. جی. دیکھیے، ایک اصطلاح نفسیات میں بھی استعمال ہوتی ہے سیلف الائنیشن کی. جی. یعنی انسان کا تنہا ہو جانا اور خارج سے کٹ جانا. جی. اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یعنی کرونائی ادب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تنہا ہو گیا، مقید ہو گیا. جی. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی منفی نوعیت کی ہے بظاہر. جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا سفر جو ہے وہ انقباض کا شکار رہتا ہے، آپ کے اندرون کی طرف ہو جاتا ہے بجائے خارج کی طرف ہونے. صحیح. تو اور انسان بعض اوقات کیونکہ اشیاء سے کٹ جاتا ہے، لوگوں سے کٹ جاتا ہے، جی، تو اس کو ہم بیگانگی ذات سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے بھی لا تعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ لوگوں سے لا تعلق ہوتا ہے، چیزوں سے لا تعلق ہوتا ہے، پھر ایک ایسی سطح آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جو شرف انسانیت ہے انسان کو جو ملا اس سے بھی لا تعلق کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ایک کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں پر کرونائی ادب میں ہمارے ہاں یہ احساس تو بہت تیز تر ہے، بہت تیز تر، اور بڑا ہی آج بھی ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، اس دوران بھی لکھنے والوں نے میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس عہد کو قلم بند کر لیا. صحیح. اور اس احساسات کو جس طرح لوگ سوچتے تھے، اور ایک خوف کی فضا تھی، ایک عدم تحفظ کی فضا تھی، بے بسی تھی، اور ایک جو خاص طور پر ایک فطری آفات کے حوالے سے ان پر ایک خوف تھا. اور اس میں پھر ہمارا سارا جو مذہب میں پناہ لینے کا بھی ایک رجحان کہ شاید ہم نے اتنی خطائیں کر دی ہیں کہ اب قدرت اور خدا ہم سے ناراض ہو گیا.
تو اس نے جہاں منفی اثرات بھی مرتب کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مثبت اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں کہ انسان اپنے اس کو موقع ملا کہ وہ اپنے اعمال نامے پر نظر کرے، اور اس کو زندگی کی اہمیت کا احساس ہوا، اس کو صحت کی اہمیت کا احساس ہوا، قدرتی وسائل کی، قدرتی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف انسان کا رجحان بڑھا. تو یہ ساری چیزیں یعنی اس عدم میں آتی ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا کہ عبید صاحب ایک اچھے شاعر ہیں، تو وقفے کے بعد ان سے ان کے کلام پر بھی گفتگو ہوگی. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar, chartered by Government of Khyber Pakhtunkhwa and recognized by Higher Education Commission, Pakistan's leading private university equipped with modern facilities and well-qualified faculty. For more details, visit our website or call on the given numbers. ناظرین کرام، ایک بار پھر سے پروگرام معاصر ادب میں خوش آمدید. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے گفتگو کا، جہاں سے سلسلہ ہم نے منقطع کیا تھا. عبید صاحب، جناب، پروگرام کے آغاز میں میں نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ آپ ایک تخلیق کار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے محقق بھی ہیں. جناب، تو پہلے بات کر لیتے ہیں تخلیق پر. جی. جب آپ کا پہلا مجموعہ جی سر، اگر میں آسماں ہوتا منظر عام پر آیا تو ادبی حلقوں میں اسے بہت پذیرائی ملی. جی. تو کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس کے بعد آپ کے جو شعری تخلیقات ہیں، جی، کیا وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہیں، یا اب تک کتنی شعری مجموعے جو ہیں وہ تیار ہیں اور زیر طباوت سے آراستہ ہو جائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میری 6 کتابیں تو بالکل تیار ہیں، تیار حالت میں ہیں. بس وہ پریس جانے کی دیر ہے، یوں کہہ لیں. تو اس میں افسانے بھی ہیں اور اس میں نثری مطلب نثر بھی ہے، تنقیدی مضامین بھی ہیں، اور اس میں شاعری بھی ہے، تحقیق بھی ہے. اور اس کے علاوہ مطلع نو جی ایک کتاب میں نے مرتب کی تھی، محمد اکرم اعظم کا کلام، جو آپ کی تحقیق ہے، جی، اس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. جی، وہ ایک تحقیقی کام بھی ہے. اور میں نے اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ تدوین کا کام تھا ایک طرح کا، اور محمد اکرم اعظم کا کلام جو ہے وہ پہلے شائع نہیں ہوا تھا. 30 کی دہائی کے وہ شاعر تھے، اور 1930 کی دہائی 1930 کی دہائی کے شاعر تھے. تو ان کا کلام پہلی بار جو ہے وہ مطبوعہ حالت میں ان کا پہلا شعری مجموعہ میں مطلع نو کے نام سے مرتب کر کے سامنے لایا ہوں. مطلب یہ کہ جو انہوں نے شاعری کی ہے محمد اکرم اعظم نے، جی، تو وہ ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی. ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی. اور یہ ان کی قلمی بیاضوں یا نسخوں میں پڑی ہوئی تھی یہ شاعری؟ جی، ان کی قلمی بیاضوں میں موجود تھی. اور یوں کہیں کہ یہ اگر غیر معمولی اور انتہائی اہم نہ ہوتی تو شاید میں اس پر کام بھی نہ کرتا. اچھا عبید صاحب، یہاں پہ ایک بات آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیں کہ محمد اکرم اعظم، ان کا ذرا مختصر تعارف تو کروائیں کہ یہ کون تھے. جی، محمد اکرم اعظم پشاور میں پیدا ہوئے اور یہیں بزم سخن میں ان کی ایک طرح کی ادبی تربیت ہوئی. جی. اس کے بعد یہ قیام پاکستان سے ذرا پہلے پشاور سے راولپنڈی آ گئے. اچھا. اور پھر انہوں نے راولپنڈی سے ماہنامہ ثبات کا اجرا کیا. بہت خوب. اور یہ عبدالحمید عدم کے ہم اثروں میں تھے، فارغ بخاری، رضا ہمدانی کے ہم اثروں میں، جو خیبر پختونخوا کے بہت بڑے نامی گرامی شاعر اور ادیب گزرے ہیں. اور جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نظم جو ہے، خاص طور پر پابند نظم، اس میں خیبر پختونخوا ہو یا راولپنڈی، اس میں محمد اکرم اعظم کا بہت حصہ ہے اس کو فروغ دینے میں. یہاں تک کہ عنوانات کے تحت جو نظمیں لکھی گئیں اس دور میں، وہ روایت جو ہے
اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت خوب. کہ عنوانات پر جو بزم سخن میں یا اس کے بعد جو دیگر ادبی انجمنیں پشاور میں بنی اور اسی طرح راولپنڈی میں بنی, جی جی, تو اس میں عدم کے وقتوں سے لے کر عبدالعزیز فطرت کے وقتوں سے لے کر جی, اور یہاں فارق بخاری صاحب کے وقتوں سے لے کر جو یہ روایت تھی نظم کی اور عنوانات کی, جی, ان کے بانیوں میں یعنی عزم شامل تھے, اور وہ عنوانات کے تحت انہوں نے جو نظمیں لکھی وہ بڑی مارکہ آرا نظمیں, اپنے وقت کی بڑی اہم نظمیں کہلائیں. عنوان کی آپ نے بات کی, تو اگر ہم اس کی روایت کو دیکھ لیں جی, تو انجمن پنجاب محمد حسین آزاد نے جو انجمن پنجاب بنائی تھی, جی, کہ ہم پاکستان سے بہت پہلے, بالکل, اور اس میں باقاعدہ ایک عنوان دے دیا جاتا تھا, جی, اور پھر نظمیں کہیں جاتی تھی جس میں حالی نے ابتدا کی. بالکل, تو یہ ایک روایت جو ہے اگر ہم دیکھ لیں وہاں سے چلی ہے, اور پھر اسی روایت کو مزید تقویت جو ہے وہ کیا پاکستان کے بعد, اور ان میں ایک نام جو ہے محمد اکرم اعظم کا ہے, جس میں خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور راولپنڈی کے دبستان کے حوالے سے. اگر آپ یہ بتائیں کہ محمد اکرم اعظم کیا روزگار حیات ان کے؟ جی, یہ کوہ نور میلز میں چیف اکاؤنٹنٹ تھے, جی, اور پھر اس طرح بجلی کمپنی میں بھی یہ چیف اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر فائز رہے, اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ان کا پیشہ تھا. جی, تاہم ان کی جو زندگی ہے وہ لکھنے پڑھنے میں ہی گزری, جی, اور انہوں نے نہ صرف شعر و ادب کے حوالے سے بلکہ بہت سے انگریزی سے اردو تراجم بھی کیے, اور ان کو فارسی پر, عربی پر, اردو پر اور انگریزی ادب پر بہت عبور حاصل تھا. یعنی اتنا وسیع المطالعہ شخص آپ کو اس شاید عہد میں کم اگر ملے بھی تو کم ملے گا. صحیح. تو جب یہ کتاب سامنے آئی اور اس پر اخبارات کے ایڈیشن شائع ہوئے, یعنی مختلف اخبارات ہیں اور مختلف ادبی محققین جو ہیں انہوں نے ان پر کام کیا اور ان کو اپنے اس عہد کا ایک بڑا شاعر قرار دیا, اہم شاعر قرار دیا. تو کئی اخبارات کے یعنی مکمل ایڈیشن جو ہے وہ ان کی شخصیت اور فن پر شائع ہوئے. ان کے متعلق میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کا تعلق انگریز سرکار کے دور میں جی لنڈی کوتل میں کچھ آرمی سپلائی وغیرہ سے بھی رہا, اس طرح کچھ سلسلہ تھا ان کا. جی ہاں, جو ان کے والد تھے حاجی محمد اسماعیل, جی, وہ ان کا کیونکہ اس عہد میں کام یہ تھا کہ برٹش دور تھا, جی, اور اس میں جو آرمی میسز تھیں ان کے ٹھیکے دیے جاتے جی, تھے. بالکل, جی. تو ان کے جو والد تھے ان کے ٹھیکے تھے یہاں خیبر پختونخوا کی مختلف چھاونیوں میں. اچھا جی. اور بڑی اہم بات جس کا ذکر فارق بخاری نے بھی کیا ہے کہ جب یہ لوگ مختلف علاقوں سے خیبر پختونخوا میں آئے اور ان کے ساتھ خانسا میں بھی تھے, بیرے بھی تھے, اور بہت سے, تو ان کے ساتھ بھی بہت سے ادیب شاعر بھی یہاں آئے. انہیں یعنی اس ٹیم میں جو تھا, جی, تو انہوں نے یہاں اردو کے مشاعروں کی بھی بنیاد رکھی, اور جو اردو ادب کو اور اردو شاعری کو فروغ جو ملا ہے تو وہ ان مہاجر شعراء سے ملا. بہت خوب. تو یہ یعنی اس عہد کے لوگ, جس طرح ربائی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم نام ہیں خیبر پختونخوا میں, ربائی کے حوالے سے تو محمد اکرم اعظم کا نام ان میں بہت اہم ہے کہ وہ ربائی بھی اس دور میں کہتے تھے, اور ضیاء جعفری بھی ان کے ساتھ, ضیاء جعفری بھی ان کے معاصرین میں شامل تھے. تو اس طرح یہ جو عہد تھا اس حوالے سے بڑا زرخیز بھی تھا, کہ جتنی یعنی میں سمجھتا ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کے جو بڑے شعراء ہیں جو نام ابھرے ہیں, انہوں نے بہت اردو ادب میں اپنے بہت اثرات چھوڑے, جس میں بڑے بہت نام ہیں. احمد فراز لے لیجئے, فارق بخاری کا نام ہے, رضا حمدانی ہے, محسن احسان ہے, غلام محمد قاصر, بہت سے نام ہیں. عصر حاضر میں جوان میں ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب ہیں, عمر قیاس ہیں, جی, موجودہ عہد میں نوجوانوں میں بالکل ان کا نام ہے. ناصر علی سید ہے, ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب ہیں. تو یہ پوری کہکشاں یہاں ایک ابھی روایت موجود ہے. لیکن جو ماضی میں جو دبستان تھا اس کی جو اس کا جو اپنا جلوہ تھا,
وہ گویا مان تو اس طرح نہیں پڑا، صحیح، وہ روایت کسی نہ کسی طرح جاری و ساری ہے، صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا دبستان راولپنڈی کے دبستان پر تاریخی تقدم رکھتا ہے، بہت خوب، اور یہاں سے جو باد شمال سے جو ہوائیں چلی ہیں جی، انہوں نے دبستان راولپنڈی کو متاثر کیا ہے۔ سائیں احمد علی پشوری کا نام ہاں آپ لے بالکل لیجیے، ایسا ہی ہے، جو نقطۂ ہند کو کہ مطلب اتصال ہے کہ ہے، بابا جی ہاں، ہند کو بھی کہلائے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اچھا عبید صاحب، آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ مزید پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ اب ہماری یہ خواہش ہے کہ پہلے آپ محمد اکرم اعظم کا کچھ کلام ہمارے ناظرین کو پیش کریں، اور اس کے بعد اپنا مختصر طور پر۔ جی، ان کا جو کلام مجھے تھوڑا بہت ازبر ہے، ایک ربائی جی ان ارشاد۔ کی ہے کہ ارباب فصاحت میں یگانہ ہوں میں، جی دنیائے بلاغت میں یگانہ ہوں میں، جی اقلیم معانی کا ہوں دارائے جلیل، جی انشائے لطافت میں یگانہ ہوں میں۔ بہت خوب۔ اور کچھ جو اشعار ہیں، نہ چھوڑ دامن حسن عمل کو ہاتھ سے عزم، زمانے اور زمانے کے خیر و شر کو چھوڑ۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ان کے اشعار ہیں۔ اب اپنا کلام بھی کچھ مختصر طور پر۔ جی جی، بہت عنایت، آپ نے موقع دیا۔ میں ایک نظم جو آپ نے مجموعے کا نام لیا، اگر میں آسماں ہوتا، جی اسی میں سے تو سنائیں۔ اسی کی ایک نظم اگر آپ اجازت دیں تو وہ پیش کر دیتا ہوں۔ عنوان ہے اگر میں آسماں ہوتا۔ اگر میں آسماں ہوتا، تیری بے آب دھرتی پر کوئی چشمہ اگا دیتا، سمندر بھیج دیتا میں تیرے صحراؤں کی جانب، تیرے آنگن میں ساون کا کوئی بادل کھلا دیتا، بہت خوب۔ مٹا دیتا اداسی کی گھنیری دھند کو رنگوں کی بارش سے، جی سحر کی اولیں کرنوں کو تیرے نام کر دیتا۔ بہت خوب۔ اگر میں آسماں ہوتا، مرادوں کی سبھی کلیاں طلب کرنے سے پہلے ہی تیرے دامن میں بھر دیتا، بہت خوب۔ تجھے خوابوں کے بدلے ایک حسین تعبیر دے دیتا، میں اپنی سب خدائی تیرے ان قدموں میں رکھ دیتا، بہت خوب۔ اگر میں آسماں ہوتا۔ بہت آسمان۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام معاصر ادب یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔